الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ روئے زمین پر جو بھی جانور ہو، اس جانور کو رزق دینا، اس تک رزق پہنچانا، اللہ نے فرمایا یہ میری ذمہ داری ہے۔ روئے زمین کا ہر جانور کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ روئے زمین کا کوئی مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ سمندر کی مچھلیاں ہوں، زمین اور آسمان میں رب نے جتنی مخلوق بنائی ہے، کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھتا۔ ہر ایک کو رب کی بارگاہ سے رزق پہنچتا ہے، اور رب نے فرمایا یہ سب کو رزق پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو خالق کائنات نے ہر کام کے لیے چند فرشتوں کو مقرر کیا۔ مولا نے زمین پر پانی برسانے کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مقرر کیا۔ انبیاء پر وحی پہنچانے کے لیے جبرائیل امین کو مقرر کیا۔ لوگوں کی روحوں کو نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ سور پھونکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ خدا نے بندوں کے اعمال پہنچانے کے لیے چند فرشتوں کو مقرر فرمایا۔ الغرض خالق کائنات نے اپنے ہر کاموں کے لیے مختلف فرشتوں کو مقرر کیا۔ جب رزق پہنچانے کی باری آئی، مولا نے یہ رزق پہنچانے کی ذمہ داری کسی فرشتے کو نہیں عطا فرمائی، بلکہ خالق کائنات نے رزق پہنچانے کی ذمہ داری خود اپنے ہی ذمہ کرم پر لی رکھی ہے۔ خدا نے خود اپنے ذمہ کرم پر رزق پہنچانے کو رکھ لیا ہے، اس لیے کہ یہ رزق پہنچانا، یہ رزق دینا سوائے رب کے اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ خود رب ہی ہے جو بندوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ کوئی انسان ذریعہ ضرور بنتا ہے، انسان ایک ذریعہ ہے، محنت ایک ذریعہ ہے، کوشش ذریعہ ہے، مگر حقیقت میں جو رزق ملنا ہے وہ صرف اللہ کی بارگاہ سے ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے 25 انبیاء کا ذکر کلام پاک میں فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ عرض کیا کہ مولا تو نے مجھے نبی بنایا، یہ نبوت تیرا سب سے بڑا انعام ہے،
لیکن میری دعا ہے مجھے نبی بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے سوا روئے زمین پر اور کسی کے لیے ایسی بادشاہت نہ ہو، ایسی بادشاہت مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ آپ کا حکم انسانوں پر بھی چلتا تھا، آپ کا حکم جنات پر بھی چلتا تھا، آپ کا حکم حیوانات پر بھی ہوتا تھا، آپ کا حکم پرندوں پر ہوتا تھا، زمین کے کیڑے مکوڑے آپ کے حکم کی فرما برداری کرتے تھے، کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کی حکومت تھی اور کائنات کا جو ذرہ ذرہ تھا آپ کے حکم کی فرما برداری کرتا تھا۔ اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہت، اتنی مال و دولت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اللہ نے وہ حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک و مولا، تو نے مجھے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے، تو نے مجھے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں تیری بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ تیری ساری مخلوق کو میں 1 سال تک کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ اے سلیمان، یہ رزق دینا یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری طاقت میں نہیں ہے، 1 سال تک وہ بھی میری ساری مخلوق کو رزق کھلانا یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مالک و مولا، تو مجھے موقع عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا 1 سال بہت زیادہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مولا کم از کم 1 مہینہ میں تیری ساری مخلوق کو رزق کھلانا چاہتا ہوں، روزی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ اے سلیمان، تم دعوت کی تیاری کرو، میری مخلوق کی مہمان نوازی کے لیے پکوان کی تیاری کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام روئے زمین کے تمام انسانوں کو جمع کرتے ہیں، روئے زمین کے تمام جنات کو جمع کرتے ہیں، سب سے کہتے ہیں میں نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ 1 مہینے تک اس کی مخلوق کو کھلاؤں گا، لہٰذا تم سب کا کام یہ ہے کہ تم سب مل کر 40 دن تک ساری مخلوق کے لیے پکوان بناؤ۔ سارے روئے زمین کے انسان جمع ہو گئے، سارے روئے زمین کے جنات جمع ہو گئے۔ اب کھانا پکانے کی تیاری کی جا رہی ہے، مسلسل دن اور رات 40 دن تک کھانے پکائے گئے، تیار کیا گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جن اور انسانوں کو حکم دیا ایک بڑے میدان میں دسترخوان لگاؤ اور اس دسترخوان پر یہ سارے کھانے رکھ دو۔ آپ کے حکم پر تمام انسان اور جنوں نے دسترخوان لگا دیا اور جو کچھ 40 دنوں تک پکایا تھا، 40 دنوں تک جن جن کھانوں کے لیے محنت کی تھی، وہ سارے پکوان، وہ سارے کھانے لا کر دسترخوان پر رکھ دیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا، تیری ساری مخلوق کے لیے میں نے دعوت کا انتظام کر دیا ہے، دسترخوان لگا دیا ہے، اب تو اپنی مخلوق کو میرے دسترخوان پر آنے کا حکم دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سلیمان، کیا تم پہلے یہ زمین کی مخلوق کو کھلانا چاہتے ہو یا سمندر کی مخلوق کو کھلانا چاہتے ہو؟ زمین 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ زمین ایک تو پانی کا حصہ ہے جس میں اللہ کی ہزاروں قسم کی مخلوق رہتی ہے، ایک زمین کا وہ حصہ ہے جس میں صرف ریتی ہی ریتی ہے کہ جس میں انسان بستے ہیں، جس میں جانور بستے ہیں، جس میں کیڑے مکوڑے بستے ہیں اور جس میں پرندے بستے ہیں۔ یہ ہزاروں مخلوق جو زمین کے اوپر ہے، اس سے زیادہ مخلوق اللہ نے پانی میں، سمندر میں پیدا کی ہوئی ہے۔ سمندر کا انسان بھی ہے، سمندر کے جانور بھی ہے، سمندر کے پرندے بھی ہے۔ جتنی مخلوق زمین کے اوپر
رہتی ہے بستی ہے اس سے کئی گنا زیادہ مخلوق اللہ نے آج سمندر میں اور پانی میں پیدا کی ہوئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے سلیمان بتاؤ کیا سمندر کی مخلوق کو پہلے کھانا کھلانا چاہتے ہو یا پھر زمین کی مخلوق سے کھانے کی شروعات کرنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مالک و مولا پہلے سمندر کی مخلوق کو بھیج، پہلے انہیں کھلاؤں گا، جب ان کا کھانا ختم ہو جائے گا اس کے بعد زمین کی مخلوق کو کھلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں ایک مچھلی کو حکم دیا، کہا آج تیری روزی سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، آج سلیمان نے ذمہ داری لی ہے، لہٰذا جا، دسترخوان تیار ہے، جا کر اپنی بھوک کو مٹا لے، جا کر اپنی پیاس کو مٹا لے۔ وہ مچھلی سمندر سے باہر نکلتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس بڑے سے میدان میں دسترخوان لگایا تھا وہ مچھلی اس دسترخوان کے پاس آتی ہے اور وہ کھانا شروع کرتی ہے۔ جب اس نے کھانا شروع کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جن اور انسانوں کی مدد سے 40 دن تک جتنا کھانا بنایا تھا اس ساری مچھلی نے تھوڑی ہی دیر میں وہ سارا کھانا کھا کر ختم کر دیا، کچھ بچا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی اے سلیمان میری بھوک ابھی باقی ہے، کیا آج میرا پیٹ نہیں بھرے گا؟ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا میں نے اتنا سارا کھانا جو ساری مخلوق کے لیے تیار کیا یہ سب کچھ کھانے کے بعد بھی کیا تیری بھوک نہیں مٹی؟ اس نے کہا یہ سب کچھ کھانے کے بعد بھی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، ابھی میری بھوک کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں ختم ہوا، میرا پیٹ کا تھوڑا سا حصہ بھی ابھی نہیں بھرا، بس اتنا سننا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور عرض کیا کہ مولا یقیناً رزق پہنچانا روزی دینا یہ صرف تیرا ہی کام ہے، تیرے سوا اور کوئی دنیا میں کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے پوچھا بتا تو کتنا کھاتی ہے؟ اس نے کہا تم نے آج جتنی مہمان نوازی کے لیے پکایا تھا ساری مخلوق کے لیے میں اس سے کئی 50 گنا زیادہ کھاتی ہوں اور میرا رب ہر دن مجھے کھلاتا ہے، کبھی اس نے مجھے بھوکا نہیں رکھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے جو اپنی ہر مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے، چاہے وہ مخلوق سمندر کے اندر ہو، چاہے وہ مخلوق روئے زمین پر ہو، چاہے وہ مخلوق ہوا میں ہو، چاہے وہ مخلوق جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تک اس کی روزی ضرور پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بھوکا نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو بھوکا نہیں سلاتا، ہر مخلوق تک اللہ کا رزق پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ سلیمان علیہ السلام نے ساری مخلوق کے لیے پکوان کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ سلیمان یہ میری ایک مخلوق ہے، یہ میری ایک چھوٹی سی مچھلی جو سمندر میں تھی، جب تم نے پیٹ بھر کر اس کو ایک مچھلی کو نہیں کھلا سکے تو میری ساری مخلوق کو تم کیا کھلا سکو گے؟ ساری مخلوق کا پیٹ تم کیسے بھر سکو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے رب نے روئے زمین کو بنایا، کائنات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذرے کو رزق پہنچاتا ہے، ہر کنکر کو اللہ رزق پہنچاتا ہے، درختوں کو رزق پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں، اے انسانوں، جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر وہ جتنا یقین رکھتے ہیں، اگر اتنا تم بھی یقین رکھو تو اللہ تعالیٰ جیسے انہیں کھلاتا ہے ویسے تمہیں بھی کھلائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور پرندے اللہ پر کیسے یقین رکھتے ہیں، پرندے اللہ پر کیسے بھروسہ کرتے ہیں، ذرا وہ سکھائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب پرندے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تب وہ بھوکے رہتے ہیں اور ان کا نہ کوئی کاروبار ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی تجارت ہوتی ہے،
نہ وہ کوئی محنت کرتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں۔ جب شام تک واپس وہ اپنے گھونسلے میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، کوئی بھوکا پرندہ واپس اپنے گھونسلے میں نہیں آتا۔ جب صبح میں نکلتا ہے اس وقت میں تو بھوکا رہتا ہے، جب شام کو آ جاتا ہے سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں ہر پرندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے صبح کے وقت میں اپنے گھونسلے سے باہر نکلتا ہے۔ اگر جیسے وہ بھروسہ کرتے ہیں، اگر تم بھی اللہ کی ذات پر ویسے بھروسہ کر لو، اگر تم بھی اللہ کی ذات پر ویسے یقین کر لو، تو اللہ تعالیٰ جیسے انہیں ان کے پیٹ کو بھر رہا ہے، جیسے انہیں اللہ غیب سے رزق دے رہا ہے، ویسے ہی اللہ تمہیں بھی رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جتنا یقین مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے اتنے زیادہ کھولے گا۔ اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہمارا مضبوط رہے گا، خالق کائنات ہمارے لیے رزق کو اتنا آسان سے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ وہ اللہ سے بات کرے۔ انہوں نے کہا اے مالک و مولا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کوہ طور پر آ جاؤ، میں تم سے بات کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں، میں کن کے بھروسے چھوڑ آؤں؟ اگر میں آؤں گا تو انہیں کھلائے گا کون، انہیں پلائے گا کون، اور انہیں دیکھے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تم زمین پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا، عصا، ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور جب کبھی کوئی معجزہ دکھانا ہوتا آپ اپنے عصا کو زمین پر مارتے۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو چھڑی ہے، جو عصا ہے، اس کو زمین پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر مارا تو زمین پھٹ گئی، پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی کے اس چشمے پر بھی اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے چشمے پر جب اپنا عصا مارا تو اس کے اندر سے ایک بڑا سا پہاڑ کا پتھر ظاہر ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس پتھر پر بھی اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر عصا مارا تو پتھر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کے اندر ایک کیڑا تھا جو ہرے رنگ کا پتا کھا رہا تھا، ہریالی وہ کھا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس پرندے سے پوچھو کہ اس کے منہ میں جو پتا ہے، جو ہریالی ہے، جو روزی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے کیڑے، تو یہاں پر زمین کے اندر پانی کا چشمہ، اور پانی کے چشمے کے اندر ایک بڑا سا پتھر، اور اس پتھر کے اندر تو رہتا ہے، بتا یہ رزق تجھے کہاں سے ملتا ہے؟ یہ روزی کہاں ملتی ہے؟ یہ جو تو ہرے رنگ کا پتا کھا رہا ہے، یہ ہرے رنگ کا پتا کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، پاک ہے میرے رب کی ذات، میرے رب کی شان بہت بڑی ہے۔ جب سے اس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میری دعا کو سنتا بھی ہے، وہ رب مجھے دیکھتا بھی ہے، وہ رب میرے مقام کو جانتا بھی ہے، اور اس رب نے کبھی مجھے اس پتھر میں بھوکا نہیں رکھا۔ جس رب نے پیدا کیا وہی رب مجھے ہر دن کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، مجھے دیکھتا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے یقین ہو چکا ہے جتنی مخلوق کو تو نے روئے زمین پر پیدا کیا، کسی مخلوق کو تو دنیا میں نہ کبھی اس کو بھوکا سلاتا ہے، نہ کبھی اس کو بھوکا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جب میں اس زمین کی گہرائی میں، پانی کے چشمے کے اندر، اس پتھر کے اندر اس کیڑے کو رزق دینا نہیں بھولتا تو تمہارے بچوں کو رزق دینا کیسے بھولتا ہوں؟ اپنے بچوں کو میرے حوالے کرو، میری ذات پر یقین کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات پر یقین کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ کر آپ کوہ طور پر بات کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب ساری مخلوق کو مولا نے پیدا کیا، ساری مخلوق اللہ کی کئی ہزاروں قسم کی مخلوق ہے، ان ساری مخلوق میں سب سے بڑا اللہ نے درجہ اگر دیا تو وہ انسان کو دیا۔
انسان کی تعریف میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مولا نے فرمایا کہ انسان میں نے ساری مخلوق میں سب سے بہترین ڈھانچے میں ڈھال کر تجھے پیدا کیا ہے۔ ساری مخلوق میں سب سے بلند درجہ انسان کا ہے۔ انسان کا درجہ جنات سے بڑھ کر ہے۔ انسان کا درجہ اگر وہ عبادت گزار نیک ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے اتنا بلند درجہ عطا فرمایا، اگر وہی انسان اللہ تعالیٰ جب کیڑے کو رزق دینا نہیں بھولتا تو اتنا بلند درجے والے انسان کو اللہ رزق دینا کیسے بھول سکتا ہے؟ اگر وہ انسان نیک ہو، اگر وہ عبادت گزار ہو، اگر وہ متقی پرہیزگار ہو، اللہ اس کا درجہ فرشتوں سے بڑھا دیتا ہے۔ اگر انسان دنیا میں آ کر اللہ کی روزی کھا کر، اللہ کا رزق کھا کر، خدا کی دی ہوئی زندگی کو لے کر اگر اس نے رب کو بھلا دیا اور دنیا داری میں مصروف ہو گیا، نہ اللہ کا ذکر یاد رہا، نہ اللہ کی عبادت یاد رہی، نہ اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یاد رہا، نہ نماز یاد رہی، نہ روزہ یاد رہا، نہ صدقہ یاد رہا، نہ خیرات یاد رہا، اگر انسان ایسے زندگی گزارے تو اس کی زندگی ایک کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ ایک کتا اگر مالک اس کو ایک روٹی ڈال دے وہ کبھی در چھوڑ کر نہیں جاتا، اس کو مارے تب بھی وہ نہیں جاتا، اس لیے کہ اسی در سے اس کو روٹی ملی ہے، وہ وہیں پر پڑا رہتا ہے۔ اگر مالک گھر سے باہر نکل جائے کتا اس کے پیچھے پیچھے پھرے گا، اس کے آگے پیچھے چلے گا، لیکن مالک کا در نہیں چھوڑے گا۔ ایک جانور ہو کر جس گھر سے اس کو روٹی ملتی ہے وہ جانور اس مالک کا در نہیں چھوڑتا۔ ہم تو انسان ہے، وہ رب ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک ہمیں روٹی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہماری اولاد کو رزق دیتا ہے، ہمارے گھر کو رزق دیتا ہے، وہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ ہم اس کا رزق کھا کر، اس کی دی ہوئی زندگی گزار کر، اس کی نعمتیں لے کر، اس کی صحت کو لے کر، اس کی تندرستی کو لے کر، اس کی دیے ہوئے مکان میں رہ کر اگر ہم سجدہ نہیں کرتے، نماز ادا نہیں کرتے، عبادت ادا نہیں کرتے، نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے تو ہم ایک کتے سے بھی زیادہ ذلیل ترین انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہم پر نہیں ہے، اس رب نے ہمیں کیا عطا نہیں کیا ہے۔ کبھی دواخانے میں چلے جائے، دواخانے میں جا کر آپ دیکھیں کہ لوگ کتنے پریشان حال ہے، اپنی صحت کو لے کر، اپنی جسم کو لے کر، اپنی بیماری کو لے کر کتنے پریشان حال ہے۔ بیمار ہے مگر علاج کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، اتنے مجبور ہے کہ موت کے لیے تیار ہو چکے ہیں، نہ دوائی کے لیے کچھ رقم ہے، نہ اپنی صحت مندی کے لیے کچھ رقم ہے، نہ کہیں جا کر اپنی صحیح طریقے سے علاج کروانے کے لیے نہ کوئی ذریعہ ہے۔ کیسے کیسے مجبور نظر آئیں گے، کبھی دواخانے میں جا کر دیکھ کر آئے تب پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت جو تندرستی عطا فرمائی، کائنات کی انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ صحت اور تندرستی ہے۔ صحت اور تندرستی کے لیے بندہ چاہے جتنا خرچ کیوں نہ کر دے، خدا نے قدرتی طور پر جو طاقت عطا فرمائی ہے، قدرتی طاقت بندہ دنیا کے لاکھوں کروڑہ روپیہ خرچ کرے گا تب بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی، تندرستی عطا کی، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے۔ کبھی جائیں عدالتوں کے چکر کاٹے، عدالتوں میں دیکھے کتنے لوگ اپنے فیصلوں کے لیے وہاں پر دہائی لگا رہے ہیں، کتنے لوگ انتظار میں ہیں کہ 20 25 30 سالوں سے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں مگر ان کے فیصلے ہو نہیں رہے ہیں۔ کبھی آپ جائیں محکموں میں، حکومت کے جو دفتر ہیں، حکومت کے دفتروں میں جا کر دیکھیں کہ کتنے لوگ بے قصور ہیں اور وہ قید ہو کر جیلوں میں بند ہیں، اور ان کے رشتہ دار قید سے رہائی کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں، کتنا مال لٹا رہے ہیں، کتنی محنتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، خالق کائنات نے ہمیں بیماری سے محفوظ رکھا، خالق کائنات نے ہمیں ہر طرح سے کسی نہ کسی قید میں ہونے سے محفوظ رکھا،
نہ آج ہم بیمار ہیں، نہ آج ہم قیدی ہیں، نہ آج ہم مجبور ہیں، نہ آج ہم لاچار ہیں، نہ آج ہم اپاہج ہیں، نہ آج ہم آنکھوں سے نہ اندھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق بھی دیا، صحت بھی عطا فرمایا، مکان اور چھت بھی عطا فرمائی، اولاد بھی عطا فرمائی، سکون بھی عطا فرمایا، خوشیاں بھی عطا فرمائی۔ ہزاروں نعمتیں لے کر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر اگر عبادت نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ کیسا بدترین انسان ہوگا، یہ کیسا انسان ہوگا۔ رب کی اتنے احسانات ہم پر ہے، ان احسانات کو لیں اور اس کو بھول جائیں، اور کبھی ان احسانات کے شکریہ میں آ کر رب کی بارگاہ میں 2 رکعت شکریہ نماز بھی ہم نہیں پڑھتے۔ آج ہم اللہ سے اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، عبادت سے اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، بیان کیا گیا کہ ایک شخص بہت بڑا عبادت گزار اور نیک تھا۔ اس نے جب پڑھا حدیثوں میں، قرآن پاک میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہر ایک مخلوق کو میں رزق پہنچاتا ہوں، تو اس نے آزمانا چاہا کہ دیکھوں اللہ تعالیٰ کیسے رزق پہنچاتا ہے۔ تو وہ اپنے گھر سے نکلا، آبادی کو اس نے چھوڑ دیا اور پہاڑ کی ایک اونچائی پر پہنچا۔ پہاڑ کی اونچائی پر ایک غار تھی چھوٹی سی، وہاں جا کر وہ بیٹھ گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے۔ اس نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ رب کا وعدہ ہے ہر مخلوق کو رزق پہنچاؤں گا، دیکھتا ہوں یہاں پر مجھے رزق کیسے ملتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، وہ جو عبادت گزار بندہ تھا وہ اسی غار میں عبادت کرتے کرتے اور اپنی بھوک اور پیاس کی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ایک قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا راستہ بھول گیا، راستہ بھول کر قافلہ پہاڑ کی اونچائی پر پہنچا۔ جب پہاڑ کی اونچائی پر پہنچا تو دیکھا کہ بارش سخت ترین طریقے سے ہو رہی ہے۔ خود کو بارش سے بچانے کے لیے انہوں نے کوئی سہارا تلاش کیا۔ جب دیکھا کہ یہاں قریب میں ایک چھوٹی سی غار ہے، بارش سے بچنے کے لیے سارے قافلے کے لوگ غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جب غار کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک عبادت گزار بڑا ہی نیک انسان یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اس سے بات کرنی چاہی، اس نے بات نہیں کی، وہ بے ہوش پڑا رہا۔ اس کو بے ہوشی سے جگایا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کئی سارے قافلے کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بات کرنا چاہ رہے تھے مگر وہ عبادت گزار بندہ وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ شخص یہاں کئی دنوں سے رہنے کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے اس کو کمزوری ہو چکی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے شاید یہ بات نہیں کر رہا۔ سخت ترین سردی بھی تھی، لوگوں نے سمجھا شاید سردی کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا۔ اس کے اطراف انہوں نے لکڑیوں کو جلایا۔ جب لکڑیاں جلی اور اس سے گرمی آنے لگی اور اس کی گرمی بڑھ گئی تو اس کے باوجود بھی اس سے بات کرنا چاہا، وہ بات نہیں کر رہا تھا۔ قافلے والوں نے سمجھا اب تو ہم نے گرمی کا بھی انتظام کر دیا، یہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے۔ قافلے میں چند لوگوں نے کہا شاید بھوک کی وجہ سے کمزوری ہے کہ یہ بات نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے پھر پکوان کا انتظام کیا، اس شخص کے لیے پکایا اور لے اس کے سامنے لا کر برتن میں کھانے کی چیزیں رکھ دی، کہا کہ اے بندے اس کو کھا لے۔ وہ اس کے باوجود بھی اس نے منہ نہیں کھولا، بات نہیں کیا۔ لیکن قافلے کے لوگ بار بار اس کو کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ہم نے تیرے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ قافلے والوں نے سمجھا شاید یہ شخص اتنا سخت ترین جو کھانا ہے، یہ سخت ترین کھانا یہ کھا نہیں سکتا، اسی لیے یہ منہ نہیں کھول رہا، چلو ہم اس کے لیے کھانے کو نرم کر دیتے ہیں، نرم کھانا اس کو کھلا دیں گے۔ تو انہوں نے کھانے کو نرم کر دیا، نرم کر کے سامنے لا کر رکھا، کہا کہ اے بندے اب یہ سخت کھانا نہیں نرم کھانا ہے، اس کو تو کھا لے۔ اس کے باوجود بھی اس نے منہ نہیں کھولا۔ قافلے والوں نے کہا کہ کئی دنوں سے یہاں پر رہنے کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، بھوک اور پیاس اور کمزوری کی وجہ سے اس کے دانت کھل نہیں رہے، اس کا منہ کھل نہیں رہا۔ تو ایک قافلے میں سے ایک شخص نے ایک چھری کو لے لیا، کہا کہ میں چھری سے اس کے دانت کھولتا ہوں اور تم اس کے منہ میں کھانا ڈالنا۔ وہ کھڑا ہو گیا، وہ چھری لے کر اس کے دانت کھولنے کے لیے اس کے قریب پہنچا ہی تھا
کہ وہ عبادت گزار بندہ ہنسنے لگا۔ لوگوں نے جب اس کو ہنستا ہوا دیکھا تو سمجھا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہے کہ ہم اس کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے گرمی کا انتظام کیا، ہم نے اس کو کھانے کے لیے اتنی کوشش کی اور یہ ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، لیکن آج میں ہنس اس لیے رہا ہوں، میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ مولا تو ہر مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے رزق پہنچاتا ہے۔ میں اس کی آزمائش کے لیے کئی دنوں سے آ کر پہاڑ کی اونچائی پر غار میں چھپ کر بیٹھ گیا، لیکن دیکھو اللہ نے میرے رزق کے لیے کیسا انتظام فرمایا، اللہ نے میری روزی کے لیے کیسا انتظام فرمایا۔ تم قافلے والوں کو اللہ نے رستہ بھلا کر تمہیں میری جگہ پر بھیجا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے کھلانے کا انتظام کیا۔ جب میں تب بھی نہیں کھا رہا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے چھری کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا، تم چھری سے میرا منہ کھول کر مجھے کھانا کھلانا چاہتے تھے، جبکہ میں اتنی اوپر آ کر بیٹھ گیا ہوں، میں یہاں پر رب کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھا، مگر میرے مالک نے میری روزی کا غیب سے انتظام فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، یقین کرے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی روزی کا اسے انتظام کرتا ہے کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مولا نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ مولا نے فرمایا جو کوئی بندہ مجھ پر یقین کرتا ہے، جو بندہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی زندگی عبادت میں گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، مولا نے یہ شرط لگائی جو گناہوں سے بچ کر مجھ سے ڈر کر جو اپنی زندگی گزارے، ایسے بندے کو رزق تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ رزق خود اس کو تلاش کرتے اس کے پیچھے پیچھے آئے گا، وہ جہاں جائے گا رزق اس کے پیچھے آئے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جس طرح ایک بھوکا شیر اپنے شکار کو تلاش کرتا ہے، اسی طرح سے بندے کی روزی اس کو تلاش کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم روزی کو تلاش کر رہے ہیں، ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں، نہیں، روزی بندے کو تلاش کرتی ہے، رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، کام بندے کو تلاش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا موت یہ ایسی چیز ہے تم کہیں پر چلے جاؤ، تمہارا وقت اللہ نے مقرر کیا، موت آ کر رہے گی، چاہے انسان جہاں پر بھی کیوں نہ رہے۔ جس طرح سے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے، انسان کو تلاش کر کے جا کر اس کے جسم سے روح نکالتی ہے، اسی طرح موت کی طرح رزق بھی بندے کو ڈھونڈتا ہے۔ بندہ کہاں ہے، اس کی نصیب میں رب نے جو رزق لکھا ہے، رزق تلاش کرتے کرتے اس کے پاس آتا ہے اور اس کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے روزی کا انتظام بڑا عجیب و غریب رکھا ہے، رزق کا انتظام مولا نے ایسا کیا ہے کہ اگر آج ہم سوچے تو سوچ کر بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان سوچ کر ہی بالکل ہمیشہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے مقام کے بخارا کے بہت بڑے یہ بادشاہ گزرے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بادشاہت اللہ نے ایسے عطا فرمائی تھی کہ آپ اگر ایک لباس پہنتے تو پھر کبھی زندگی میں دوبارہ اس لباس کو نہیں پہنتے تھے، اور جہاں کہیں سفر کرنے کے لیے جاتے تو آپ کے ساتھ کئی اونٹوں پر آپ کے لباس اور آپ کے کپڑے آیا کرتے تھے۔ اتنا مہنگا آپ عطر استعمال کرتے کہ آپ جس راستے سے گزرتے کئی گھنٹوں تک عطر کی خوشبو ختم نہیں ہوتی تھی، اور جو بھی آپ کے کپڑے دھوتا تو اس سے کہتے کہ ابراہیم بن ادھم کے کپڑے تم جہاں دھوتے ہو ہمارے کپڑوں کو ان کے ساتھ ملا کر دھو تاکہ ان کے عطر کی خوشبو ہمارے کپڑوں میں آ جائے۔ ایسی زندگی گزارنے والے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور اللہ کے راستے میں نکل گئے، تخت و تاج کو چھوڑ دیا، اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ دیا، شان و شوکت والی زندگی کو چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ آپ کی زندگی میں جو تبدیلی والا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شکار کے لیے نکلے،
آپ شکار کر کے تھک کر بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان آپ کے سامنے لگا ہوا تھا، آپ کھانے کے لیے بیٹھے، اچانک سے آپ نے دیکھا کہ ایک کوا آیا اور اس نے آپ کے توشے سے ایک روٹی اپنی چونچ میں اٹھائی اور وہاں سے اڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک کوا یہاں سے میری ایک ہی روٹی لے کر جا رہا ہے، دیکھوں تو صحیح یہ کہاں جائے گا۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کوے کا پیچھا کرتے کرتے آپ بھی اس کے پیچھے جانے لگے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر وہ کوا پہنچا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہاڑ کی چوٹی پر آپ پہنچے، اور جیسے ہی آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا وہاں پر ایک اپاہج انسان جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں وہ وہاں پر پڑا ہے، اور جو روٹی آپ کے پاس سے اس کوے نے اٹھائی تھی وہ کوا لے جا کر اس ہاتھ پیر بندھے ہوئے انسان کے پاس چھوڑ کر آپ کو دیکھ کر اڑ کر چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم اپنی سواری سے نیچے اترے، آپ نے اس کے ہاتھ پیر کھولے اور پوچھا کہ اللہ کے بندے اتنی اونچائی پر تو پہنچا کیسے؟ اس نے کہا کہ حضور میں بہت بڑا تاجر ہوں، تجارت کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام سامان کے لیے جا رہا تھا، راستے میں چند ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کیا، سارے مال و اسباب کو چھین لیا، میرے ہاتھ پیر باندھ کر اس پہاڑ کی اونچائی پر پھینک کر چلے گئے۔ 7 دن ہو گئے، 7 دن سے میں یہیں پر پڑا ہوا ہوں، لیکن 7 دنوں میں ایک دن بھی میرے رب نے مجھے بھوکا نہیں رکھا۔ 7 دنوں سے یہاں پر پڑا ہوں، ہاتھ بندھے ہیں، پیر بندھے ہیں، نہ کوئی یہاں رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست و احباب ہے، نہ اولاد ہے، نہ بھائی بہن ہے، نہ والدین ہے جو آ کر مجھے کھلائے پلائے، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے رب نے ایک دن بھی مجھے بھوکا نہیں رکھا، میرے رب نے ایک دن بھی مجھے پیاسا نہیں رکھا۔ ابراہیم بن ادم نے پوچھا اللہ تعالیٰ تیری روزی کیسے پہنچاتا تھا، تو کیسے کھاتا تھا؟ اس نے کہا کہ حضور دراصل بات یہ ہے جب کبھی میرے کھانے کا وقت ہوتا، مجھے بھوک لگتی، ایک کوا ایک روٹی لے کر آتا، لا کر میرے سینے پر رکھ دیتا، لیکن میرے ہاتھ بندھے تھے، اس کوے میں اتنی طاقت نہیں جو میرے ہاتھ کو کھول سکے، جو میں کھا سکوں، تو وہ کوا خود اس روٹی کو اپنی چونچ سے توڑتا اور ایک ایک ٹکڑا اپنی چونچ سے لے کر میرے منہ میں ڈالتا، میری بھوک کو مٹا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے روزی کا انتظام کرتا ہے بندے کے لیے، رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہے۔ آج ہم رزق کے لیے، روزی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اتنا پریشان کر رکھا ہے، اس لیے آج ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہمارے رزق اور روزی سے برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیسا دور تھا کہ جس دور میں اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہوتا تھا، اتنا بھروسہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے یقین کی برکت سے ان کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرماتا تھا، غیب سے روزی کا انتظام فرماتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کی ان باتوں کو سنا تو آپ نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے کہ میں بخارا کا بادشاہ ہوں اور میں نے اپنی بادشاہت کے لیے صبح سے شام تک کتنی محنت کرتا ہوں، اس خزانے کو جمع کرنے کے لیے، مال و دولت کے لیے، رزق کے لیے، روزی کے لیے، کھانے پینے کے لیے صبح سے شام تک مجھے حکومت کے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، اور اتنی ساری میرے لیے اتنی ساری چیزیں، اور یہ کرتے کرتے میں اللہ کو بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے سوچا جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق دینے کا وعدہ کر دیا ہے، ہماری روزی ہم تک پہنچنا ہی ہے، تو کیوں ان چیزوں میں اپنی زندگی کو برباد کروں، بادشاہت میں کیوں زندگی کو برباد کروں، عیش و آرام میں کیوں زندگی کو برباد کروں۔ آپ نے رات کے وقت میں اپنے محل میں آئے، اپنا شاہی لباس اتارا، آپ نے فقیروں والا لباس